آپ نے کبھی ان دونوں بہنوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھے ہیں؟ اس قدر بےہودہ اور گندی غلیظ زبان یہ استعمال کرتی ہیں. حکومتی خواتین مریم نواز اداروں کے خلاف بھونکتی ہیں، بلکہ پارٹی کے اندر کے لوگوں کو بھی یہ کسی کو نہیں چھوڑتی. اتنی غلیظ، اتنی گھٹیا زبان کے ساتھ ایسی خواتین نہ قابل ترس ہیں نہ قابل عزت ہیں. بیمار آدمی چاہے وہ ذہنی طور پر ہو چاہے جسمانی، وہ قابل رحم ہی ہوتا ہے. یہ بیمار لوگ ہیں جو عمران خان یا کسی کے خلاف نہیں ہوتی تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے وہ گالیاں دینا شروع کر دیں. یہ جو چاں چاں پاں پاں پارٹی ہے یہ تو کچومر ہے بیچارے. شاہ محمود قریشی کو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو نظریے کا نہیں پتا، وہ پیپلز پارٹی میں رہ کے آئے، لیکن کلابازی انہوں نے بھی بڑی کھائی. جنہوں نے ہمارے پی ایس کے بچے اتنی بڑی گولیوں سے معصوم روحوں کو چھلنی کر دی، ان کے قاتلوں کے ساتھ یہ بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے تو یا وہیں پہ مارے جائیں گے یا ادھر سے مارے جائیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج کے اس پوڈ کاسٹ میں میرے مہمان ہیں فرحت عباس شاہ، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں. فرحت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس وقت دو امپورٹنٹ خبریں، ایک صنم جاوید کی گرفتاری اور ایک عادل راجہ جو کہ بھگوڑا اس وقت باہر بیٹھا ہوا ہے. اس نے اپنے ٹویٹر سپیس پر، ایکس سپیس پر جو ہے اے پی ایس حملے کا ماسٹر مائنڈ احسان اللہ کو وہاں پر ایز اے اسپیکر اس نے بٹھایا ہوا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ ایشوز ہے، دونوں پر آپ سے میں نے آپ کی رائے لینی ہے. لیکن سب سے پہلے صنم جاوید کی کل رات گرفتاری ہوتی ہے اور وہ برآمد کہاں سے ہوتی ہیں؟ بابر سواتی کی رہائش گاہ سے، اور اس سے پہلے وہ گنڈا پور کی انیکسی میں رہ رہی تھی. اور صنم جاوید بھی بھگوڑی بنی ہوئی تھی، جا کے کے پی کے میں اسی لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا. لیکن اب جب قانون حرکت میں آیا تو پھر آبویسلی قانون تو سب کے لیے برابر ہے. تو اس گرفتاری پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں تو آپ نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر میں تو کہیں گا کہ برابر کوئی نہیں ہے، یا ہمارے ملک میں کوئی نہیں نظر آتا. بہت سارے لوگ جنہوں نے معافیاں مانگ لی اور ان کی بچت ہو گئی تو ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ملوث ہوں اور عمران خان کو مزید گھیرے میں لے کے پتہ نہیں کون کون سا کس ایجنڈے پہ تھا. یہ جو بھی بڑا آدمی ہو نا اس کے ارد گرد حلقہ ہوتا ہے انفلوئنسرز کا، وہ اسے پچ کرتے ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے. میں ایک اہم بات کر رہا ہوں، کوئی نہیں بتاتا میڈیا پہ کہ ہر بڑے آدمی کے ارد گرد مختلف جو لابیز ہوتی ہیں، بڑی طاقتور جو ملک ہوتے ہیں، ایجنسیاں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، وہ اس کے ارد گرد اپنے موقف کو اس پر انفلوئنس کرنے کے لیے تو وہ ان کے لیے کیوں نہیں برابر ہوا؟ ان کو کیوں معاف کر دیا گیا؟ ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک یہ دونوں بہنیں ہیں، دیکھیں بطور خواتین میں ان کی عزت کرتا ہوں، حالانکہ وہ مردوں سے آگے ہیں بہت سارے معاملات میں جو میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی. لیکن اچھا، آپ نے کون سی ویڈیوز دیکھی؟ وہ جس میں گالیاں گولیاں دے رہی ہیں. اچھا، میں نے کہا شاید کوئی اور بھی عمران ویڈیوز خان ہیں کو یوں کر دے گا تو وہ فلاں کرتا ہے، اور اس طرح اور بھی بڑی بے تحاشا ویڈیوز ہیں. میرے لیے شرمندگی کی بات. اچھا نہیں، باقی جن طرف آپ کا اشارہ ہے وہ کسی کی بھی ہو میں نہیں دیکھتا، میں قسم دے سکتا ہوں کہ میں اوائڈ کرتا ہوں. نہیں، وہ ہم بھی نہیں دیکھتے، بٹ ان کے اپنے لوگ ہی وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اینی وے، آپ مزید بات کریں. وہ جس کی بھی ہو میں اوائڈ کرتا ہوں. اچھی بات ہے. اور میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عمران خان نے جو اس قوم پر اور اس جو وہ کہتے ہیں نا پڑھے لکھا طبقہ، اس پر جو ظلم کیا ہے اس ملک پر، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس نظریہ کوئی نہیں تھا. وہ کرکٹ کھیلتے ہوئے کسی دو چار لوگوں کی وجہ سے، اس میں چاہے حمید گل صاحب تھے یا کوئی اور لوگ تھے کہ یار تم آ جاؤ سیاست میں آ جاؤ، وہ آ گیا کرکٹ کھیلتے ہوئے. اور آج تک وہ ملک اور ریاست کو چلانے کے لیے کرکٹ میچ کی مثال دیتا ہے. وہ کرکٹ میچ سے نکل ہی نہیں سکا، اور کرکٹ میچ بھی اب تو جوے کی نظر ہے نا. تو کیا جو ملکوں کو اتنے بڑے سیاسی اور بین الاقوامی تناظر میں اور معاشی تناظر میں ایک میچ کی طرح چلایا جا سکتا ہے؟ اور کیپٹن وہ ثابت ہوئے ہیں، وہ کپتان صاحب، کہ آج ان کی ساری ٹیم جو ہے اس میں 90% تو معافی مانگ کے نکل گئے پتلی گلی سے. اس کی وجہ کہ نظریہ جو ہے نا وہ باؤنڈ ہوتا ہے، بانڈ کرتا ہے نظریہ، کہ آپ کی فکر، آپ کا کیا سیاسی نظریہ، آپ کا سماجی نظریہ، آپ کا معاشی نظریہ، آپ کا دینی نظریہ. اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اب جا کے کتابیں پڑھتا پھرتا، اس کو نہ اقبال کا پتہ کہ ریاست سے کوئی وابستگی ہو، قومی شاعر ہے، اس کو نہ سوشلزم کا پتہ، نہ کیپیٹلزم کا پتہ. وہ دیکھ عذاب جے آدمی کھچ کے دے ماریا. اور وہ اس کو وہ مذہبی کبھی ٹچ لگاتا، کبھی کسی نے کہا نہیں اقبال کا شعر سناؤ تو وہ سناتا. تو اندر سے تو انتہائی کھوکھلا آدمی، اور وہ مسلط ہو گیا ایک کلٹ بن کے. اب چاہے صنم جاوید کو خط لکھا، فلک جاوید یا
جاوید اور اختر جاوید جو بھی جتنے بھی ہیں، ان بیچاروں کو تو پھر ان کو نظریے کا کیا پتہ ہوگا کہ سیاست ہوتی، ان کو یہ نہیں پتا کہ پالیٹکس کیا ہے. جب لیڈر کو نہیں پتا تو ان کے فالوورز کو کیا پتا تو یہ مجھے ان میں سے کوئی اٹھ کے بتا دے کہ سیاست کا کوئی نظریہ ہے اگر ان کا ہے، یا یہ کون سے نظریے جو دنیا میں 3 بڑے معاشی نظریے ہیں، کسی ایک نظریے کا ان کو پتہ ہو تو پھر میرے گریبان پکڑ لیں. ایک کیپٹلزم ہے، یہ اس کے ایجنٹ ہوں گے کیپٹلزم میں. سوشلزم ان کو چھو کے نہیں گزرا، اور جو اسلامک معاشیات ہے، اسلامی نظریہ ان کے کرداروں سے نہیں جھلکتا. اچھا ایک امپورٹنٹ چیز میں یہاں پر اس کو مینشن بھی کرنا اب باقی رہ جاتی چاں چاں پاں پاں چاں چاں پاں پاں چاں چاں. پورے ملک کو اس بھائی نے، میرا ایک شعر بھی تھا کہ ایسا کر پہلے تو تقریر بدل، پھر خدا بن میری تقدیر بدل. آپ مدینے کی ریاست ہو جائیں، میری جاگیر سے جاگیر بدل. اگر تو مدینے کی ریاست ہے تو پھر غریبوں میں بانٹ نا پہلے، اور غریبوں کو روزگار دے، غریبوں کو لنگر خانوں پہ نہ لگا. ککھ نہیں ہے یہ بیچارے. اور اس کے یہ خواتین قابل رحم ہیں، قابل ترس ہیں. نہیں، یہاں پہ میں ڈس ایگری کروں گی. آپ نے یہ الفاظ، پہلا ہی میں آپ سے اختلاف یہاں پہ ہے کہ نہ وہ قابل رحم ہے، اور جو دوسرا آپ نے لفظ بولا میں ان کو اس قابل ترس بھی نہیں سمجھتی، اس لیے کہ ریاست نے رحم کھا کر ان کو بیل دی نا، ضمانت پر رہا ہوئی نا، جا کے KPK میں بیٹھ گئی نا. ان کے فرد صاحب، آپ میرے سے زیادہ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پر، آپ نے کبھی ان دونوں بہنوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھے ہیں، یا باقی PTI کے جو خواتین ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس دیکھے ہیں؟ اس قدر بےہودہ اور گندی غلیظ زبان یہ استعمال کرتی ہیں. اچھا، نہ صرف جو اس وقت حکومتی اراکین، حکومتی خواتین، مریم نواز اداروں کے خلاف بھونکتی ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپنے پارٹی کے اندر کے لوگوں کو بھی یہ کسی کو نہیں چھوڑتی. اتنی غلیظ، اتنی گھٹیا زبان کے ساتھ ایسی خواتین نہ قابل ترس ہیں، اور ان پر مطلب ان پر ترس کھانا ہی نہیں چاہیے، نہ قابل عزت ہے. آپ نے جو یہ ساری باتیں کی، میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ خواتین کو مردوں سے زیادہ باوقار ہونا بھی چاہیے اور نظر بھی آنا چاہیے. میں میری اور احترام میں کرتا ہوں. میں آپ کو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، قابل ترس اور قابل رحم سے میرے مراد یہ کہ جب ایک بیمار آدمی، چاہے وہ ذہنی طور پر ہو چاہے جسمانی، وہ قابل رحم ہی ہوتا ہے. یہ بیمار لوگ ہیں، ان کو اہمیت مل گئی. شہرت، چھچھورا ایک پورا گروہ ہے اس ملک میں پیدا کیا عمران خان نے، چھچھوروں کا، جن کو کوئی عقل فکر نہیں. وہ گالی دینے کے علاوہ، لوگوں پہ کیچڑ اچھالنے کے علاوہ، لوگوں کی بے عزت کرنے کے علاوہ، یہی وجہ شہرت ہے نا. نہیں ان کو سب. میں آپ کو بتاؤں، یعنی میں نے کچھ اس طرح کے میں جملے لائن لکھتا ہوں کہ جو عمران خان یا کسی کے خلاف نہیں ہوتی، لگتی ہے، اور آگے جا کے شاید وہ حق میں بھی ہوتی ہو کسی کی بھی، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے. صنم جاوید کا میں آپ کو تذکرہ سناؤں، آج سے چند سال پہلے کی یہ بات ہے، تب she was not famous. اس طرح کے ہوں گی عورتیں، خواتین، اور اس طرح کے مرد ہوں گے، وہ ملک کو کیا چلائیں گے؟ یہ ملک یہ چلانا، میری بات سنیں، ایک طرف امریکہ، ایک طرف انڈیا، ایک طرف معیشت کا پیراڈائم شفٹ، ایک طرف ورلڈ آرڈر کا شفٹ. ان لوگوں کو شعور ہے کہ اس اتنی خوفناک اور اتنی لرزہ خیز صورتحال میں سے ملک کو بچا کر نکلنے کی اہلیت. تو یہ جو اس نے جو کچے ذہنوں کے مالک جو ہے وہ ایک جاوید تھا، وہ عمران خان، اس کو سینیٹر بنا دیا، قانون ساز. اور ایک وہ بیچارہ جو جذباتی تقریریں کرتا وہ، اور ایک وہ جو پٹھان ہے، خوبصورت سا بچہ ہے، وہ جو تقریریں کرتا غائب ہو گیا. ادھر عمران ریاض، ادھر میجر راجہ، یہ سارے میں آپ کی اکٹھے کر لیے. یہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں. میں صنم جاوید کی گرفتاری پھر آگے بھی بڑھتے ہیں. ویسے تو شاید اس کو ہمیں بہت زیادہ اہمیت نہیں بھی دینی چاہیے، لیکن لوگوں کی آگاہی کے لیے اتنا بتانا ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پر ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بتانا ضروری ہے، ان کی اصلیت شاید کسی کے پلے کچھ پڑ جائے. صنم جاوید آج سے چند سال پہلے یہ اتنی ریناؤنڈ اور فیمس نہیں تھی، کوئی نہیں جانتا تھا. میرا ان کے ساتھ ایک انٹریکشن آج بھی میرے پاس وہ لنک موجود ہے. اس کو پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد کب پڑی، کہاں سے عمران خان آیا، اس کی الف بے بھی نہیں پتا تھی. صرف اور صرف اس کی تب بھی وجہ شہرت یہ تھی کہ وہ میمکری نہیں ہوتی، وہ کرنا، مریم نواز کی مطلب ویڈیوز پہ، مطلب وائس پہ آگے ایکٹ کرنا، یہ سب یہ کرتی ہوتی تھی. اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کی الف بے نہیں پتا تھی، اور وہاں سے گالم گلوچ کرتے کرتے دوسروں کے پاؤں میں دوپٹے پھینک پھینک کے یہ صنم جاوید بنی ہے. ایک جملہ، یہ اب بھی میمکری کر رہے ہیں.
یہ اب بھی نہیں چلے باقی شاید پاکستان تحریک انصاف میں بہت سے لوگ ہوں جو بھٹکے ہوئے ہوں گے یا اس طرح, لیکن ان کے پاس کوئی عقل شعور ہوگا, لیکن یہ ان کو تو سرے سے کچھ نہیں پتا نا. ان دونوں بہنوں لوگوں کی عزت کرتا ہوں جو تحریک انصاف میں بھٹک گئے بیچارے ذہنی طور پر, یہ عمران خان کی ورغلاہٹ میں آ گئے. میں بڑے لوگوں کی عزت کرتا ہوں. شبلی فراز صاحب ہیں, احمد فراز صاحب کے بیٹے, میرے لیے تھوڑی بات ہے. میں عزت اور بھی شاہ محمود قریشی صاحب بھی ایک منچے ہوئے سیاستدان. لیکن یہ جو لوگ ہیں, یہ لوگ تو بیچارے, اب دیکھیں شاہ محمود قریشی کو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو نظریے کا نہیں پتا, وہ پیپلز پارٹی میں رہ کے آئے, لیکن کلا بازی انہوں نے بھی بڑی کھائی. اور میں ابھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بھی وہ ان کا بتایا جاتا ہے کہ بہت محبت ہے, پیار ہے, اور امریکن جو ہے ان کے یعنی انٹرنیشنل رابطے ہیں, وہ انٹرنیشنل کیلیبر کے آدمی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ بھی ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. امریکن جو پاکستان ڈیسک ہے اسٹیٹ, وہ ان کو بہت پیار کرتے ہیں ان سے. تو یہ اس کیلیبر کے آدمی ہیں. اور لیکن یہ جو چاں پاں پارٹی ہے, یہ تو کچومر ہے بیچارے کچھ. اچھا کچومر سے آگے بڑھتے ہیں. یہ میجر عادل راجہ کی میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گی. گزشتہ رات اس نے ایک ایکس اسپیس کی اور اس میں اے پی ایس آرمی پبلک اسکول پر جو اتنا گھناؤنا حملہ ہوا تھا, جس میں معصوم بچے, معصوم پاکستانی بچوں کی جانیں گئی تھی, ان کے والدین آج بھی تڑپتے ہیں, اس کے ماسٹر مائنڈ احسان اللہ احسان کو دعوت دی جاتی ہے. اچھا وہ اس ایکس اسپیس میں آتا ہے اور وہ عمران خان کی حمایت کرتا ہے. یہ آپ یہ دیکھیں یہ سب کیا ہو رہا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا. نہیں, یہ کوئی غیر متوقع نہیں ہے, میرے لیے تو نہیں ہے. میں اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ وہ اپنے ذاتی کسی لڑائی کی وجہ سے آئی ایس آئی یا باقی جن کو کہتے ہیں گمنام ہیروز یا ادارے سے لڑ کے وہ نکلے, اور ذاتی لڑائی کو انہوں نے پوری قوم کی لڑائی میں بدلنا چاہا, اور وہ اتنا کچھ گند اچھالا. آج تک کسی نے, ذاتی لڑائی تھی, کوئی چکر اپنا تھا پسند ناپسند کا. یہ جو ہمارا چینل ہے, اس کے جو اوپر کابینہ ہے وہ بدل جائے گی, تو شاید آپ بھی یہاں پہ نہ ہوں اور میں بھی نہ, مجھے بھی نہ کوئی دوبارہ بلائے. یہ جب ادارے کے جو لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے چینلوں میں نے کام کیا, پتہ چلا چینل ایک بک رہا ہے, بک گیا ہے, وہاں سے وہاں چلے گئے, کسی نے کہا جی نہیں. اور یہ ان کے ساتھ ہوا یہ ہے, یہ پوری طرح یہ فوج کے لیے کرندے تھے ان کے پچھلے والوں کے اسٹیبلشمنٹ کے. عمران ریاض کون تھا؟ وہ جنرل فیض کا بنایا ہوا ہیرو. یہ آفتاب اقبال کون تھا؟ یہ جو آپ چینل والا جو فراڈ تھا اس کا, وہاں پہ 98 کروڑ کا, تو میں نے اس کے اپنے لوگوں نے مجھے بتایا. وہ اس کا جو ایک دوست کا بھائی وہ آ گیا میرے پاس, کہتا میں انٹرویو دیتا. تو یہ جنرل فیض اس میں, کریم ڈیڈی کا پیسہ, یہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے. یہ جو موجودہ لوگوں کے خلاف ہوئے ہیں کہ ہماری اجارہ داری اور ہمارا کر و فر خراب ہو گیا ہے جنرل عاصم منیر کے آنے سے, فیلڈ مارشل کے آنے سے ہمارا کر و فر, اور یہ جو ہم تو کہاں کریں, یہ لڑائی ہے. تو اس کو بنا رہے ہیں کہ نظریے کی لڑائی, سیاسی لڑائی, تحریک انصاف کی لڑائی, عمران نہ آڑ لیں. اب ہوتا کیا, باہر چلے گئے نا ڈرامے کر, اب وہاں پہ پھرتے ہیں ہنٹرز. اس میں سب سے بڑا ہنٹر جو ہے نا وہ اسرائیل ہے, اس سے بڑا ہنٹر جو ہے وہ بھارت ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ کئی طاقتیں, کئی گروہ, کئی ایسے ادارے ہوں گے کہ جن کو چاہیے ہوتا ہے کہ پاکستان کے خلاف بولنے والے لوگ جو ہے وہ مل جائیں, اور یہ ان کو وہ ہنٹ کر لیں اور اپنی جو زبان ہے ان کے منہ میں دے کے پاکستان کے خلاف بلائیں. اور یہی سب کچھ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہو رہا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ یہ ہائی جیک ہو گئی یہ ساری پارٹی. یہ سارے یہ کارندے جتنے یہ بیٹھے ہیں, یہ اگر نہیں کوئی ہونے والے ہیں, کوئی ہو چکے ہیں, کوئی بچ گیا تو قسمت سے بچ گیا, ورنہ یہ ادھر اب یہ ملک میں آ نہیں سکتے. باہر ان پر پریشر پڑیں گے مختلف, کوئی ہو سکتا ہے کوئی دبانے آ جائے, کوئی ملنے, میٹنگز ہوں گی, کہیں ایک طرف سے ان کو مفاد دکھایا جائے گا, ایک طرف سے پش کیا جائے گا. بھائی میری اسٹڈی ہے, مطالعہ انٹرنیشنل میں, اداروں میں بڑے بڑے, میں آپ کو بتاؤں آپ حیران ہو جائیں, جہاں میں پھرتا رہوں مجھے پتہ ہے. اب وہ کیا کریں, مجھے ایک جگہ, خدا کی قسم, مجھے ایک جگہ مشرف صاحب کے دور میں کہا گیا جی کہ آپ گرفتار ہوئے تھے اور آپ یہ ہے آزادی کی ہمارے ساتھ مل جائیں, بات کریں. میں حلفاً کہہ رہا ہوں, میرے پاس گواہ موجود ہیں. میں نے کہا میری اپنی لڑائی ہے, میرا ملک ہے, میرا وہ صدر ہے, چاہے وہ فوجی ہے غیر فوجی ہے, ہم آپس میں لڑ لیں گے, آپ ہماری جان چھوڑیں. آپ نے مجھے بکاؤ مال سمجھ لیا. اس طرح وہ ہنٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ اب لوگ ان کے شکنجے میں آ گئے ہیں. تو یہ تو دہشت گردوں کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے گا جنہوں نے ہمارے بچے APS کے بچے معصوم جوانوں کو ایسے اتنی بڑی گولیوں سے معصوم روحوں کو چھلنی کر دیا. ان کے قاتلوں کے ساتھ یہ بیٹھیں گے, نہیں بیٹھیں گے تو یا وہیں پہ مارے جائیں گے یا ادھر سے مارے جائیں گے. یہ ان کی حالت اب وہ ہو گئی ہے. یہ obvious ہے, یہ غیر متوقع نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی کہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کے لوگوں سے, اگر یہ خود کو سیاسی جماعت کہتے ہیں, ویسے تو یہ کلٹ ہے, تو کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے اور ان سے خود کو علیحدگی کا اعلان کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں, عمران خان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ لا تعلقی کا اظہار تو کرنا چاہیے. دوسرا یہ نہیں ہے ان کا کوئی یہ کوئی ایجنڈا ان کا نہیں رہ گیا, یہ ملک دشمن ایجنڈا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کر کیا. تو عمران خان کا بھی تو ایجنڈا ملک دشمنی ہے نا. میری بات سنیں نا, اس کو جو کچھ ہو رہا ہے نا سارا یہ میرے اسے پتہ ہی نہیں ہونا. اور دوسری بات یہ, اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی چلاتے ہیں کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اگر ڈٹ کے کھڑا ہوتا نا کپتان تو علی امین گنڈا پور اس وقت CM KPK نہ ہوتا, اس کو ہٹایا جا چکا ہوتا. تو اپنا جو راستہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے کھلا رکھنے کے لیے اس وقت علی امین گنڈا پور جو ہے وہ CM KPK کی کرسی پر براجمان ہے. لیکن چند روز پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے باہر آ کر کہا ہے کہ عمران خان نے منع کیا ہے, علیمہ بی بی پارٹی معاملات میں اب دخل اندازی نہیں کریں گی. کیا بہن اعتماد کھو چکی ہے؟ کوئکلی بتائیے. جی ہو چکی ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اب عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ سیاسی, یہ جو میری پارٹی ہے اس کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اور وہ اس پر اعتماد نہیں کرتے, لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات سے دور رکھا جائے. یہ تو آپ کی رائے ہے نا کہ آپ کو عمران خان نے بتائی ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں, یہ کیا آپ کی رائے ہے یا آپ کی نہیں؟ میں اپنا انالیسس دے رہی ہوں, میرا انالیسس یہ نہیں ہے. آپ نے پھر کہہ دیا نا کہ اعتماد کھو چکے ہیں, تو آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے نا کہ یہ مداخلت نہ کرے. یہ دلیل ہی ہوگی. دلیل کیا, یہ تو ثبوت ہے. کیوں کہا ہے؟ ہاں, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی میں اتنی دراڑیں پڑ گئی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے پارٹی کے پرزے اڑ گئے. یہ پارٹی نہیں رہی, یہ ایک اب نا بھنڈارا ہے انتشاریوں کا, فسادیوں کا. وہ اب آپ سے نہیں لڑیں گے نا, آپس میں لڑیں گے. بالکل. اور یہ اس پارٹی کا انجام بھی یہی ہونا ہے کہ اس وقت چلیں زیادہ دور نہ جائیں. ریسنٹلی صنم جاوید اور سالار وزیر, پروبیبلی یہی اس کا نام ہے, ان دونوں کے آپسی جو گفتگو ہے وہ دیکھ لیں, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان کو باہر سے کوئی نہ مارنے والا ہے, نہ ان کو کوئی ٹھیس پہنچا سکتا ہے. یہ آپس میں ہی لڑ کے جو ہے وہ مریں گے. بہت شکریہ فرحت عباس شاہ صاحب, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے مہمان تھے. ویورز اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.